کہ اہم ترین خطے میں واقع ہے، اور اس کی جو ہے جیوگرافیکل امپورٹنس اس حد تک زیادہ ہے کہ دنیا کا جو ہے سینیریو ابھی تک تقریباً 2 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں جو ہے پاکستان کا کردار نمایاں رہا. یعنی کہ کولڈ وار کا جو ہے دور، اس میں پاکستان کا رول، یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن میں پاکستان کا رول، اور اب اس کے بعد جو ہے امریکہ کی جو ہے افغانستان میں آمد تک یہ پاکستان کا رول جو ہے انتہائی زیادہ نمایاں رہا. تو دوستو، پاکستان کا جو ہے جغرافیہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو ہے پاکستان ایمبیسی کے تحت جو ہے پاکستان کا جو ہے ٹوٹل جو ہے جغرافیہ جو ہے 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ جو ہے برٹینیکا جو ہے مشہور انسائکلوپیڈیا، اس کے مطابق پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ جو ہے 8,81,800 مربع کلومیٹر ہے. تو پاکستان جو ہے تقریباً 21 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. اس کے علاوہ پاکستان دنیا کی سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن کا حامل ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جدھر سب سے زیادہ نوجوان آباد ہے. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان جو ہے پاکستان کی 6th لارجسٹ آرمی ہے. پاکستان کے پاس 7th جو ہے ایٹامک پاور ہے پاکستان. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان جو ہے 284 بلین کے جی ڈی پی کے ساتھ جو ہے 42واں بڑا ملک ہے. یہ تو ہے. اب پاکستان کی ہم جیوگرافیکل امپورٹنس جانیں تو پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے. ساؤتھ ایشیا جس میں جو ہے پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیو شامل ہیں. تو یہ پاکستان اس خطے میں واقع ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں شمال کی طرف جو ہے چائنیز ریجن واقع ہے، جو ہے ویسٹ کی طرف جو ہے سینٹرل ایشیا، اور ہمارا جو ہے ویسٹ اور ساؤتھ کی طرف جو ہے گلف سٹیٹس واقع ہے. تو یہ پاکستان جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ میں پاکستان کا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، نارتھ میں چائنا ہے، ویسٹ میں جو ہے افغانستان اور ایران جو ہے، اور ساؤتھ میں جو ہے عربین سی واقع ہے. تو اگر ہم لوگ اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں، پاکستان جو ہے اس جگہ پہ واقع ہے جو ان 4 ریجنز کو انٹر لنک کر رہا، انٹر کنیکٹ کر رہا ہے. یعنی ساؤتھ ایشیا کو جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، ساؤتھ ایشیا کو گلف سٹیٹس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، چائنا کو گلف سٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے گلف سٹیٹس کو اور سینٹرل گلف سٹیٹس کو جو ہے چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. سینٹرل ایشین سٹیٹس جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے بحیرہ عرب کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی جو ہے سگنیفیکنس ہے پاکستان کی. اب ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ہے جیوگرافیکل سگنیفیکنس کیا ہے، اور پاکستان جو ہے کس حد تک اس خطے کے لیے اہم ہے. تو ہم لوگ اگر آغاز کریں جو ہے اپنے ایسٹ کی طرف سے، ایسٹ میں جو ہے انڈیا جو ہے اس وقت جو ہے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن کا حامل ملک ہے، اور دنیا کی 7ویں بڑی اکانومی ہے. انڈیا کو اپنی اکانومی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اپنی اکنامک گروتھ کے لیے، تو وہ انرجی ہے. تو انرجی کا حصول جو ہے انڈیا کے لیے اگر ہے تو اس میں گیس کا جو ہے بہت اہم رول ہے. تو انڈیا نے ابھی تک جو ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا ہوا ہے، تاجکستان سے معاہدہ کیا ہوا، لیکن یہ گیس کے معاہدے جو ہے کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہ ہوں. ایران، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن یہ معاہدہ ہوا ہے. ٹاپی کے نام سے ہے تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن. تو یہ ایگزیکیوٹ تب ہی ہوں گے جب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ انڈیا اپنی جو ہے سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا ہے، وہ اگر پاکستان کے ساتھ کرے گا تو انتہائی کم جو ہے ڈسٹنس انڈیا کو پڑے گا. اس کے برعکس ابھی جو یہ جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے، یہ
ایران کے ذریعے جو ہے یہ انڈیا جو ہے ایران کے ذریعے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جاتا ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ اگر زمینی راستے سے انڈیا کرے گا تو انڈیا کو زیادہ جو ہے سستی ٹریڈ پڑے گی بنسبت یہ کہ یہ سمندری راستے سے جائے. تو یہ انڈیا کے لیے جو ہے پاکستان کی اہمیت اس حد تک زیادہ ہے. تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ انڈیا کے لیے پاکستان کی دوستی پاکستان کی نسبت انڈیا کے لیے زیادہ ہے. انڈیا اگر اپنے اکنامک بینیفٹس چاہتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے نارتھ میں جو ہے جو چائنا موجود ہے. چائنا اس وقت دنیا کی جو ہے فرسٹ لارجسٹ پاپولیشن کا حامل ملک، دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. اور چائنا کو اپنے اکنامک گروتھ کے لیے جو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیسے ضرورت ہے؟ اگر ہم ابھی دیکھیں چائنا کا جتنے بھی ایسٹرن ریجن ہے، ایسٹرن جو ہے ایریاز ہے، یہ سارے ڈیولپڈ ہیں جبکہ ویسٹرن ایریاز نان ڈیولپڈ ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ ویسٹرن ایریاز میں جو ہے اس کے پاس جو مارکیٹس نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے تجارتی معاہدے کر کے جو ان کے ساتھ ٹریڈ کرے. تو چائنا کے لیے جو ہے ویسٹرن ایریاز کو ڈیولپ کرنے کا جو ہے جو موقع ہے یا جو اپرچونٹی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی جو ہے چائنا کو ملتی ہے. اسی لیے جو چائنا نے جو ہے سی پیک کا جو ہے پروگرام ترتیب دیا ہے تاکہ اپنے ویسٹرن ایریاز کو جو ہے ڈیولپ کر سکے. اس کے علاوہ اگر یہ ہے کہ ویسٹرن ایریاز کو ڈیولپ کر کے یہاں پہ انڈسٹری لا کے چائنا جو ہے پاکستان کے ذریعے جو ہے گلف اسٹیٹس کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، افریقہ کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ایون یہاں سے اس والے راستے سے جو چائنا کو جو ہے یورپ کا راستہ جو ہے بہت کم پڑے گا. تو یہ چائنا اپنا جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو چائنا کی جو معیشت کا جو ہے چائنا کی اکانومی کا جو دار و مدار جو ہے انرجی پہ ہے. چائنا دنیا کا 2014 سے سب سے بڑا انرجی کنزیومر ہے اور اپنی انرجی کا جو ہے چائنا جو تقریباً 80% جو ہے گلف اسٹیٹ سے جو ہے پیٹرول خریدتا ہے. تو چائنا کو جو ہے گلف اسٹیٹ سے جو ہے چائنا تک لے جانے کے لیے پیٹرول لے جانے کے لیے کم و بیش 12,000 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے. اور اس 12,000 کلومیٹر کے راستے میں کم و بیش جو ہے 6 جو ہے بڑے بڑے سمندر آتے ہیں، جن میں جو ہے اگر ہم بیجنگ اور شنگھائی سے آغاز کریں تو ایسٹ چائنا سی، پھر ساؤتھ چائنا سی، پھر اس کے بعد جو ہے تھائی لینڈ سی، کمبوڈین سی، اور پھر اس کے بعد انڈین اوشن، اور اس کے بعد جو ہے عربین سی میں آ کے یہ تقریباً کم و بیش 45 دن کا جو ہے چائنا کو آنا جو ہے جو وقت لگتا ہے گلف اسٹیٹ سے آئل لے کے نا جو ہے آئل ٹینکر جو ہے واپس چائنا تک پہنچنے کے لیے. اس کے برعکس اگر جو ہے چائنا پاکستان کے ذریعے یہ اپنی ضرورت کا 80% آئل پیٹرول جو ہے وہ منگوائے تو کاشغر سے لے کر گوادر تک چائنا کو صرف 2700 کلومیٹر کا راستہ پڑتا ہے. یعنی تقریباً جو ہے 4 گنا جو ہے کم راستہ جو ہے چائنا کو پاکستان سے پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم چیز سی پیک کے ذریعے چائنا جو ہے ایک میگا آئل سٹی بنا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈر گراؤنڈ جو ہے پائپ لائن بچھا رہا ہے گوادر سے لے کر چائنا تک. تو چائنا کے لیے یہ نا جو ہے سارا راستہ جو ہے آسان ہو جائے گا. مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چائنا اتنی دور سے 12,000 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچتا تو یہ شاید اتنا بڑا پرابلم نہ ہو، لیکن پرابلم جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا راستہ، یہ پرخطر راستہ، اس میں چائنا کے دشمن بیٹھے ہوئے راستے میں، امریکہ بیٹھا ہوا، امریکن اتحادی بیٹھے ہیں جو جنگ کے دنوں میں کسی بھی وقت چائنا کی یہ لائف لائن کاٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انڈین اوشن میں انڈیا جو ہے چائنا کا دوسرا بڑا دشمن بیٹھا ہوا، تو چائنا کو سیکیور وے چاہیے جو کہ اسے سی پیک کے ذریعے پاکستان سے ملتا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے چائنا کے لیے پاکستان لائف لائن کی بھی حیثیت رکھتا ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس. تو سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہے جو یہ تقریباً تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور افغانستان بھی ایون، یہ ساری جو ریاستیں جو ہیں یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں. تو ان کو اپنی ٹریڈ کے لیے دنیا کے ساتھ انٹر لنک ہونے کے لیے کوئی سمندری راستہ چاہیے، اور وہ سمندری راستہ جو ہے ان سٹیٹس کو پاکستان مہیا کرتا ہے.
تو پاکستان کے ذریعے جو ہے یہ باقی دنیا سے انٹر لنک ہو سکتے ہیں اور سی پیک کے ذریعے بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اوپر دیکھیں رشیا بھی ہے، رشیا کو اپنے جو ہے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کے لیے جو ہے پاکستان کا راستہ جو ہے یہ درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1979 میں اگر افغانستان پہ اٹیک کیا تھا تو اس کی بنیادی وجہ تھی کہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنی ہے، پاکستان کا جو ہے بلوچستان کے علاقے کو الگ کر کے اس سے یو ایس ایس آر میں شامل کر کے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ان کا جو ہے بنیادی پرپس تھا۔ تو رشیا بھی جو ہے پاکستان کے ذریعے جو ہے انٹر لنک ہونے جا رہا ہے گرم پانیوں تک، تو یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں یہ معدنی ذخائر سے مالا مال یہ ریاستیں ہیں، یہاں پہ گیس بہت بڑی مقدار میں موجود ہے، تو اپنی معدنیات کو، اپنے نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز اگر یہ اسٹیٹس کر سکتی ہیں تو وہ پاکستان کے ذریعے بآسانی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گلف اسٹیٹس کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرنی ہے، چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرنی ہے، اپنا آئل انڈیا میں بھیجنا ہے، چائنا میں بھیجنا ہے، تو پاکستان کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو اسے پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جو گلف اسٹیٹس جو ہے جو یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا اور چائنا کا جو خطہ ہے یہ تقریباً دنیا کی 55% پاپولیشن پہ مشتمل ہے۔ تو گلف اسٹیٹس نے اپنا جو ان کو پیٹرول سیل کرنا ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ آسانی سے ان کو جو ہے سیل کر سکتے ہیں، اپنی مصنوعات سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ممالک جو ہے آسانی سے اپنی ٹریڈ جو ان ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ ان تمام ممالک کو جو ہے پاکستان کی جو ہے ضرورت ہے، یہ پاکستان کی جیوگرافیکل امپورٹنس ہے۔ اس لیے عام طور پر جو ہے سی پیک کو اگر گیم چینجر کہا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اس لحاظ سے گیم چینجر ہے کہ یہ 4 خطوں کو انٹر لنک آپس میں کرے گا۔ اور یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اصل میں یہ 4 ریجنز کی خوشحالی ہے، ساؤتھ ایشیا کی، چائنا کی، سینٹرل ایشیا کی اور گلف اسٹیٹس کی۔ لیکن ایک ڈیسٹیبلائزڈ پاکستان کا مطلب ہے کہ یہ سارا خطہ بھی جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا۔ لہٰذا پاکستان کی یہی سگنیفیکنس ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اس سگنیفیکنس کو، اس جیوگرافیکل امپورٹنس کو جو ہے کیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایماندار لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بہترین مین پاور چاہیے جو کہ اپنی جو ہے صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے جو پاکستان کو دنیا میں وہ مقام دلائے جس کا پاکستان مستحق ہے۔ دوستو اجازت دیں، آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔